17 سالہ جنرل محمد بن قاسم کی داستانہ شجاعت قسط نمبر 23 حصہ سوں شیران اسلام کی جان بازانہ یورش۔ آج مندر کا کچھ حصہ منہدم ہو گیا تھا اور جھنڈا گر گیا تھا۔ اس وجہ سے اوہام پرست ہندوؤں کے دل ڈوب گئے تھے اور انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اب قلعہ یقیناً فتح ہو جائے گا، حالانکہ یہ ان کا احمقانہ خیال تھا۔ ان کے پاس اس وقت اتنا لشکر تھا کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ کھلے میدان میں نکل کر سکتے تھے، نیز اگر ذرا بھی جرأت و ہمت سے کام لیتے تو شاید مسلمانوں کو ہی پیچھے ہٹ کر خندقوں کے حصار میں پناہ لینی پڑتی۔ ان کے پاس تقریباً 20,000 آزمودہ کار سپاہی تھے، مسلمان صرف 6,000 ہی تھے، مگر اتنی بڑی تعداد کے ہوتے ہوئے بھی انہیں قلعہ سے باہر نکل کر لڑنے کی جرأت نہ ہوئی تھی۔ اب جب کہ جھنڈا گر گیا تھا تو بالکل ہی ان کے حوصلے پست ہو گئے تھے، ہمتیں ٹوٹ گئی تھیں اور دل شکستہ ہو گئے۔ ادھر مسلمانوں نے جھنڈے کے گرتے ہی پرشور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور ہر طرف سے بڑھنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی تیروں کی باڑیں مارنے لگے۔ ہندو اور بھی سرسیما ہو گئے، بدحواسی نے ان پر قبضہ کر لیا، مگر اس کے باوجود وہ فصیل پر سے نہ ہٹے، بلکہ بدستور کھڑے تیروں اور سنگریزوں کی بارش کرتے رہے۔ سمنی فصیل پر دوڑا پھر رہا تھا اور سپاہیوں کی ہمتیں بڑھا کر انہیں تیر فرنگی اور سنگ اندازی کی ترغیب دے رہا تھا۔ چنانچہ کچھ اس کے کہنے سننے سے، کچھ قلعے کو بچانے کی غرض سے ہندو نہایت پھرتی سے تیر چلا رہے تھے اور سنگریزیں پھینک رہے تھے۔ مسلمان ڈھالوں کی آڑ لیے خود کو اور گھوڑوں کو بچاتے ہوئے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ وہ نہ تیر چلا رہے تھے اور نہ پتھر پھینک رہے تھے، بلکہ دونوں ہاتھوں میں ڈھالوں کو مضبوط پکڑے ہوئے بڑھ رہے تھے۔ البتہ ان کی منجنیقیں قدم بڑھ رہی تھی اور جلدی پتھر برسا رہی تھی، مگر ان کے پتھر کارگر نہ ہوئے تھے۔ کچھ تو فصیل تک ہی نہ پہنچتے تھے، درمیان میں ہی گر جاتے تھے۔ جو فصیل پر پہنچ بھی جاتے تھے وہ دیوار سے ٹکرا کر نیچے گر جاتے تھے۔ عروسک سے جو پتھر جوبہ چلاتا تھا وہ یا تو قلعے کے اندر جا کر پڑتا تھا یا فصیل کے اوپر، اور ان کے پتھروں کے نیچے جو چیز بھی آ جاتی تھی ریزہ ہو جاتی تھی۔ عروسک کی حشر انگیزی دیکھ کر اس طرف سے ہندو ہٹنے لگے، مگر دقت یہ تھی کہ عروسک آدھے گھنٹے میں ایک پتھر پھینکتی تھی، اس لیے وہ کچھ زیادہ کارآمد نہ تھی۔ مسلمان ہندو کے تیروں اور پتھروں سے مجروح ہو رہے تھے، اکثر شہید ہو کر بھی گر رہے تھے، مگر نہ ان کے قدم پیچھے تھے نہ رکتے تھے، بلکہ برابر آگے ہی بڑھ رہے تھے۔ حالانکہ تیروں اور پتھروں کی بوچھاڑ اس کثرت سے ہو رہی تھی کہ ایک قدم بھی بڑھنا دشوار تھا، لیکن وہ بڑھ رہے تھے۔ نہایت استقلال اور اطمینان سے ہندوؤں کو انہیں بڑھتے ہوئے دیکھ کر بڑا غصہ آ رہا تھا۔ وہ انتہائی پھرتی سے تیر اور پتھر پھینک رہے تھے، چاہتے یہ تھے کہ یا تو تمام مسلمان کو مار ڈالیں یا ان کی پیش قدمی کو روک دیں، مگر دونوں باتیں ان کے قبضے سے باہر تھیں۔ انتہائی جدوجہد کرنے کے باوجود بھی نہ مسلمان مرتے تھے اور نہ ان کی پیش قدمی رکتی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ جس شان بے خوفی سے مسلمان پیش قدمی کر رہے تھے وہ کچھ انہی کا حصہ تھا۔ چاروں طرف سے مجاہدین بڑھ رہے تھے اور ہر طرف والے یہ چاہتے تھے کہ وہی سب سے پہلے فصیل کے قریب پہنچ جائیں۔ آخر بہزاد دشواری خریم شمال جانب سے، اجل غربی جانب سے اور مشرقی جانب سے محمد بن قاسم فصیل کے نیچے پہنچ گئے۔ فوراً انہوں نے برجوں کے قریب سیڑھیاں لگا دیں اور موت و حیات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کھٹ اوپر چڑھنے لگے۔ یہ بڑے دل گردے نیز بہادری کی بات ہے۔ وہ خوب جانتے تھے کہ ہندو برجوں میں ننگی تلواریں لیے اس لیے کھڑے تھے کہ جو نہیں یہ سر ابھاریں اور وہ ان کی پٹاسی گردن اڑا دیں، مگر ان کو گویا فکر ہی نہ تھا نہ غم، نہایت بے خوفی سے سیڑھیوں پر چڑھ رہے تھے۔ سب سے پہلے جو شخص برج کے قریب پہنچا وہ خریم تھا۔ اس نے
کہہ رکھا تھا کہ ہندو اس طاق میں ہوں گے کہ جب کوئی شخص برج سے سامنے سے سر ابھارے تو وہ فوراً تلوار سے اس کا کیما کر کے اسے مار ڈالیں گے۔ اس لیے اس نے یہ ترتیب کی کہ برج کے قریب پہنچتے ہی تلواروں کے کچوکے مارنا شروع کر دیے، جس سے برج میں کھڑے ہوئے سپاہی پیچھے ہٹ گئے۔ وہ جلدی سے آخری سیڑھی پر پہنچ کر برج میں کود گیا اور جاتے ہی چاروں طرف تلوار کے ہاتھ مارنا چلانے لگا۔